تمہارے پاس برہان آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. یہ برہان کون ہے؟ آپ کہیں قرآن. قرآن کے تو اگلا جملہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف قرآن نور نازل کیا. اس کا ذکر الگ ہے. برہان کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، صحابہ مفسرین کہتے ہیں اس برہان سے مراد ذات محمدی ہے. ذات محمدی ہے یہ حضور. اور برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے اوپر اور کوئی دلیل نہ بنو. آخری درجے کی قطعی دلیل جو ہوتی ہے حجت قاطعہ، اس کو کہتے ہیں برہان. اور علی الاطلاق، بغیر تقیید کے، تقیید نہیں کہ رسول اللہ کی بات کو اس وقت مانو اور اس وقت نہ مانو، فلاں صورت میں ہو تو مانو، فلاں شکل میں ہو تو مانو، فلاں وقت میں ہو تو مانو. علی الاطلاق. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اسوہ حسنہ ہے لفظ رسول اللہ کا بولا. یاد رکھو جب کوئی علماء بیٹھے ہیں، جب کوئی حکم کسی موصوف کی صفت کے اعتبار سے لگے، جب کوئی حکم کسی موصوف کے نام لے کر کے نا اس کی صفت کے اعتبار سے حکم لگے، تو وہ حکم اس کی صفت کے ساتھ مقید ہے. اب اسوہ حسنہ حضور کا رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ہے. اب رسول اللہ والی صفت حضور کی ہمہ وقتی ہے یا جز وقتی ہے؟ جب حضور ہمہ وقتی رسول ہیں، جاگ رہے ہیں تو بھی رسول، سوئے ہوئے ہیں تو بھی رسول، ہنس رہے ہیں تو بھی رسول، خوش طبع فرما رہے ہیں تو بھی رسول، کھا رہے ہیں تو بھی رسول، چل رہے ہیں تو بھی رسول. تو حضور کی صفت رسالت چونکہ ہمہ وقتی ہے، لہذا آپ کی شرعی حیثیت حجت شرعی وہ بھی ہمہ وقتی، کل وقتی. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہمہ وقتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کبھی چھٹی پر ہوں، اتوار کا دن ہے آج دفتر بند ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہمہ وقتی ہے، اسی طرح ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہمہ وقتی ہے. ہاں اگر کوئی وقت ایسا ہوتا نعوذ باللہ بطور احتمال کے کہ فلاں وقت میں رسول اپنی رسالت والی حالت میں نہیں ہوتے، بتاؤ کہیں آیا؟ خواب میں بھی حضور کی جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. آج کل جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں، عربی میں اس کو ظرافت کہتے ہیں. حضور کی ظرافتیں بہت ساری ہے، خوش طبعی ہے، وہ بھی بحیثیت رسول کی ہے. کیوں نہ کہو کہ بس وہ بشری تقاضے کی بنا پر وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط ہو جائے. نہ ہونا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول مطلق ہے، میرے رسول کی اطاعت کرو. کوئی لمحہ بھر بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت سے استثناء کیا جائے، بلکہ راستہ یوں بتایا کہ تم اللہ تک آنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. یہاں دوئی ہے ہی نہیں. ویسے تو دوئی ہے، میرے محمد کریم اللہ کی شریک تو نہیں. اللہ ہیں، وہ معبود ہیں، رسول اللہ عبد ہیں.
وہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہیں، مگر اطاعت میں اور عدم اطاعت میں اور رضا میں اور عدم رضا میں ان میں دو ہی ہے نہیں۔ اطاعت خدا وہ کس کی ذات ہے؟ اطاعت رسول۔ اطاعت رسول وہ کس کی ذات ہے؟ اطاعت خدا۔ رضا محمد کس کی رضا ہے؟ رضا خدا۔ محبت رسول وہ کس کی محبت ہے؟ محبت باری تعالی۔ اور اس کی نقیض اللہ نہ کرے۔ مخالفت رسول در حقیقت مخالفت خداوند کریم ہے، ناراضگی رسول در حقیقت ناراضگی خداوند کریم ہے، عداوت رسول در حقیقت عداوت خداوند کریم ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، ہم سب کہیں الحمدللہ۔ مشغلہ بالحدیث بہت بڑا مبارک مشغلہ ہے، بہت بڑا مبارک مشغلہ ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، منکرین حدیث، انا للہ و انا الیہ۔ حضرت غالباً وہ لکھتے ہیں یا میرے خیال وہی ہے، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو فتنہ آیا کہ حدیث کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اگر کوئی چند مدت پہلے اگر جب یہ نظریہ نہیں تھا، اگر مسلمانوں میں کوئی یہ ایک مفروضہ پیش کرتا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کی حدیث کے بغیر قرآن مجید کو ہم سمجھیں، یہ کوئی مفروضہ پیش کرتا تو لوگ اس کو کہتے اس کو پاگل خانے میں داخل کرو، یا اس کو کہتے کہ اس پر فتویٰ کفر لگاؤ۔ یہ بات قابل تسلیم ہی نہ تھی کہ ایسا بھی کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس، آج کل لکھتے ہیں نا، بقائمی ہوش و حواس یہ کہے کہ محمد کریم کی حدیث حجت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں یہ دور دیکھنا پڑا، اور دشمن کو پھر تلاش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی کچھ راستہ نکل آئے۔ انہوں نے راستہ ایک نکالا، تم کہتے ہو محمد کریم کی اطاعت علی الاطلاق ہے۔ علی الاطلاق کیسی ہے؟ اللہ پاک نے تو 5 مقاموں پر حضرت محمد کریم کو روک دیا کہ تم نے کیوں کیا ایسے نہ کرو۔ وہ 5 مقام لے کر کے آئے۔ یہ بہت بڑا ایک شبہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہوا، پہلا غزوہ، 70 قیدی ہاتھ میں آئے۔ اب مشورہ ہونے لگا ان قیدیوں کو قتل کریں یا مفت میں چھوڑیں یا فدیہ دیں۔ مشورے مختلف ہو گئے، تفصیل میں نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ اپنے ذاتی طور پر یہ آیا، یہ آپ کا مشورہ ہوا، آپ نے دیا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑو، قتل نہ کرو۔ اللہ پاک کی طرف سے قرآن مجید کی آیت آئی، جی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ میرے نبی تم نے یہ کیوں فیصلہ فرمایا کہ اس کو مفت میں چھوڑو اور قتل نہ کرو؟ دیکھا یہ دشمن ایسا کرتے ہیں۔ دشمن کہتے ہیں دیکھا محمد کریم کی بات کو اللہ نے روک دیا، پسند نہیں کیا، تو نبی کی بات حجت نہ ہوئی نا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پر میں تھپڑ ماروں۔ ابھی جواب آپ کو آئے گا انشاءاللہ، آپ خود مطمئن ہو جائیں گے۔ دوسرا مقام
غزوہ تبوک میں جب تیاری ہونے لگی، منافقین نے جھوٹی جھوٹی عذر پیش کر کے، چونکہ وہ غزوہ بڑا خطرناک تھا، موسم بھی گرمی کا تھا، جھوٹے جھوٹے عذر کر کے کہ جی میری بیوی بیمار ہے، اجی میں خود بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دو، آپ اجازت دیتے گئے۔ اب اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک لم اذنت لہم، میرے محمد آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اجازت کیوں دی؟ اب دشمن کی نظر اس پر آئی، وہ منکر حدیث دشمن، دیکھا نبی کی ہر بات تم کہتے ہو حجت ہے، کیا تھی گئے؟ گھر میں بڑی خواتین آئی ہوئی ہیں بیچاری، خواتین کا حق بنتا ہے، خواتین کا حق بنتا ہے، اور یہ حق اللہ کے نبی نے دیا، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہر وقت ہمارے مردوں کو موقع دیتے ہیں، ہم عورتیں پردے میں، ایسے ہمارے لیے وقت مقرر کرو، ہفتے میں 2 دن وقت مقرر کی، فلاں گھر میں آ جایا کرو۔ کوئی نہیں ہوگا، کوئی یو پی ایس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری آیت، حوالہ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسرا حوالہ الحمدللہ کہو، کوئی نعمت آ جائے الحمدللہ، جب چلی جائے انا للہ۔ ہائے ہائے، ہمیں حضور نے ہر بات بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خوش کرنے کے لیے موقع نہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، فرمایا چلو میں آئندہ شہد نہیں پیا کروں گا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، نفی فرمائی شہد نہ پینے کی، لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جب آپ کے لیے شہد حلال کیا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، آپ نے یہ قسم کیوں کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا؟ 3۔ چوتھا، عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، کیونکہ منافق مسلمانوں میں مل جل کے رہتے تھے، آپ نے جنازے کے لیے تیاری کی، حضرت عمر نے تو روکا، اب جنازہ پڑھنے لگے، اب اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کبھی بھی ان کا جنازہ نہ پڑھنا اور ان کی قبر پر بھی نہ جانا۔ اب اگر حضور کا فعل حجت ہوتا تو حضور پاک کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نہ روکتے۔ یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن ہمارا، یہ خبیث یہ کہہ رہا ہے، دلیل قرآن سے دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، یاد رکھو علماء حقانی، علماء ربانی اور اہل حق سے تعلق جوڑو۔ آپ یہ نہ کہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی تو حدیث پڑھتا ہے، دیکھو وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ چوتھا حوالہ، بڑے بڑے امراء رؤساء آئے کہ ہمیں آپ الگ وقت دیں، آپ کے پاس تو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ہیں گودے، وہ گودے، تمہارا گودا نکلے اللہ کرے، پاکستان کو برباد کرنے والے، ہم ہیں گودے۔ حضور پاک کے دل میں شفقت اور رحمت تھی، چلو کیا حرج ہے، وہ تو میرے صحابی ہیں، تو اگر یہ ایمان لے آئیں گے۔ وہ گودے آئے بیٹھے تھے، ایک نابینا صحابی کو ایسے محسوس ہوا آہٹ سے کہ حضور پاک وہاں بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں تھا کہ گودے بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے ہوتا چلتے چلتے بیٹھ گیا، حضور نے ذرا اس سے طرف توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ 5 حوالے ان کو ملے، کن کو؟ جو منکرین نبوت، منکرین حجت،
محمدی کے منکرین ہیں کہ حضور کا ہر فعل حجت، کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں ہے۔ الجواب، جواب آپ سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 62 سال میں وہ بدبختو تمہیں صرف یہی 5 ملے نا، تو باقی ہزاروں لاکھوں حضور کے اقوال افعال جب ان پر حضور صلی اللہ پاک نے ان سے نہیں روکا، تو یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی کی وہ باتیں ساری حجت ہیں، ورنہ وہاں سے بھی اللہ روکتے۔ آپ نے جو جس طرح نماز پڑھی تم نہیں پڑھتے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں قرآن میں نماز نہیں ہے، اور یہ نماز تو حضور سے ثابت ہے، لہذا ہم حضور کے حدیث کو مانتے نہیں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ حضور سے ثابت ہے، قرآن میں تو صرف آتوا الزکوٰۃ آیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ منکرین حدیث کو جب مرے تو اس کو قبر میں نہ داخل ہونے دیں، ان پر کفن بھی نہ چڑھائیں، ان پر کوئی غسل بھی نہ دیں، جنازہ بھی نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن میں نہ جنازے کا پڑھنے کا ذکر ہے، کیسے پڑھیں، 4 تکبیریں فلاں، نہ غسل کا ذکر ہے، نہ قبر میں دفنانے کا ذکر ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، لہذا ان کی لاش کو گھسیٹ کر کے کسی عام چوراہے پر ڈال دو۔ منکرین حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال ایک شرعی حیثیت رکھتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہے بات اور خبر، جیسے حل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے محمد آپ کے پاس میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے، بات۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی کی خبر کو حدیث کا نام دے رہے ہیں اور اس کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو ان کی شان کا ہے اور حجت ہونے کا ہے۔ میرے نبی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے، تو اگر ہم کہیں ہمیں حدیث و محمد ہم تک پہنچ رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اصل حدیث کا معنی لغوی، بات کیا ہے؟ لغوی، اور شرعی حدیث کا معنی ہے اقوال و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، حضور جو بولے، حضور جو کریں، یا نہ بولے نہ کیا، کسی کو دیکھا ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے یا کام کر رہا ہے اور اس کو نکیر نہیں فرمائی، تو گویا کہ وہ یہ بھی حضور کا تصدیق کرنا اور اس کو پسند کرنا، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ صحابہ کرام، تابعین، اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، حدیث کے حصول کے لیے سفر کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے صرف ایک حدیث کے لیے، حالانکہ خود صحابی ہیں، لیکن پتہ چلا یہ حدیث ایک فلاں صحابی کے پاس ہے، شام کا سفر کیا، یہ حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا، عبداللہ بن انیس وہاں صحابی تھے، شام کا سفر کیا صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا معمول تھا کہ جہاں کہیں سنتے فلاں ملک میں فلاں شہر میں، وہاں سفر کر کے جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث کے لیے مصر کا سفر کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے ایک حدیث کے لیے، حضرت عبداللہ بن عدی نے ایک حدیث کے لیے کوفے کا سفر کیا، حضرت علی کے پاس پہنچے۔ یہ تو صحابہ، تابعین نے بھی۔ حضرت ابو عثمان نہدی نے سفر کیا، میں
فلاں حدیث کچھ میں نے سنی ہے اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کیوں نہ ہو میں وہیں وہاں جاؤں، مہینے بھر کا اونٹوں پر پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ میں آئے کہ ابو ہریرہ سے ملوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پتہ چلا وہ تو مکہ شریف چلے گئے حج کرنے کے لیے، پھر وہاں سے سفر کیا، مکہ شریف گئے اور ملے اور عرض کیا میں حج کرنے کی نیت سے نہیں آیا، وہ اور بات ہے، اب میں نے احرام باندھ لیا ہے، میں در حقیقت آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ تصدیق کرانے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ ان اللہ لیکتب لعبدہ المؤمن بالحسنۃ الواحدۃ الف الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کی ایک نیکی کو بدلا 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں، الف 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 الف، 1000 کو 1000 مرتبہ میں وہ دو جمع کرو تو 10 لاکھ بنتے ہیں۔ فرمایا لا، بلکہ الف 20 لاکھ، صرف ایک حدیث سننے کے لیے سفر کیا۔ حضرت تقی ابن مخلد روم سے آئے، کئی مہینے 6 مہینے کا سفر تھا غالباً۔ بغداد میں امام احمد بن حنبل کی شہرت ان کے پاس پہنچی، حدیث پڑھاتے ہیں سناتے ہیں۔ چلتے چلتے جب یہاں پہنچے، یہ وہ دور تھا جب کہ امام احمد بن حنبل کو وقت کے حاکموں نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ ہائے ہائے، بہت بڑا سانحہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ یہ اکثر حکمرانوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ وقت کے اہل حق کو وہ مقید کرتے ہیں، ہمارے کہنے پر چلو ورنہ قید میں رکھیں۔ پھر بڑے روئے، میرا سفر ضائع گیا۔ چلو ملاقات تو کریں، جیل کا کون سے وقت میں روزانہ ملاقات ہوتی ہے؟ ملاقات میں وہ پنجرے میں تھے، ہائے ہائے، اور بھی آئے ہوئے تھے۔ عرض کیا حضرت میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے حدیث پڑھوں گا۔ حضرت نے فرمایا کیسے پڑھاؤں؟ پھر سوچنے کے بعد فرمایا چلو ایک ہیلا کرتے ہیں، تم اس وقت بھیک مانگتے ہوئے آ جانا، بابا اللہ کے نام کا دے دو مجھے، بابا اللہ کے نام کا دے دو، اور نیت کرنا یہ بھیک علم حدیث کی ہے تاکہ جھوٹ بھی نہ بنے۔ اور خود نیت کر لی کہ جب یہ مانگنے آئے گا تو چلو ظاہری طور پر بھی میں کچھ نہ کچھ پیسے دوں گا۔ ادھر بھی تو امام احمد بن حنبل تھا۔ تو یہ آتے آتے حضرت اپنے جیب سے 1 درہم روزانہ دیتے تھے اور جلدی جلدی 2-3 حدیثیں بھی سنا دیتے تھے۔ کافی مدت وہ بھی رہا جب تک یہ جیل میں رہے، اور روزمرہ کی حدیثیں اکٹھے کرتے رہے۔ ہم تک یہ علم حدیث ایسے نہیں پہنچا بابو۔ بہت بڑی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے مدینہ منورہ گئے کہ ذخیرہ علم حدیث وہاں زیادہ ہے۔ حضرت وہاں گئے اور وہاں سے حدیث کا علم لے کر کے آئے۔ پھر یہاں ہندوستان میں جو سلسلہ حدیث کی سندیں ہیں ہماری، وہ حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہیں، اور ان کو بڑا ذوق تھا۔ یہ بڑا عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل مانتے نہیں۔ ہمارے اوپر معتزلہ کا اثر ہے، خوارج کا اثر ہے، منکرین حدیث کا اثر ہے، جو اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں، جو فقہ کے منکر ہیں، ان کی نحوست کا ہمارے اوپر اثر ہے، بے ادبی کا اثر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں۔ جب پہلی مرتبہ یہ گئے مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا اور اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ مجھے حضور کی یہ پردے بیچ میں ہٹا دے، میں حضور کی خود زیارت کروں۔ اللہ پاک نے یہ بات منظور فرمائی، پردے ہٹ گئے، حضور سے بلا واسطہ مشرف بالزیارت بھی ہوئے، مشرف بالکلام بھی ہوئے، اور پھر مشاہدے اور چیز کا ہوا۔ کہتے ہیں میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کے سینہ مبارک سے ایک نور
نور پھوٹ رہا ہے اور پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، اور وہاں جا رہا ہے دوسرے لوگوں کے ان سینوں میں جا رہا ہے جو سینے مشغول بالحدیث ہیں۔ آج الحمدللہ یہاں بھی ہو رہا ہے، حضور کی توجہ، حضور کا فیض، جہاں جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نور والا فیض وہاں پہنچ رہا ہے، چاہے کوئی محسوس کرے یا نہ کرے۔ حضرت مدنی بڑے ادب سے پڑھتے تھے، امام مالک تو وہ پہلے دور کی بات ہے، مسجد نبوی میں روزانہ 40 حدیثیں کا سبق پڑھاتے تھے، اور اس وقت خارش، کھجلی ہوتی، خارش بھی نہ کرتے، خوشبو لگا کے بیٹھتے۔ ایک مرتبہ بچھو اندر آ گیا، اور مدینے پاک کا بچھو بڑا سخت ہوتا ہے، تو پڑھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر تغیر ہے، پوری کی حدیث ہے۔ جب پورا کر کے پھر فرمایا ذرا کپڑا اٹھاؤ پیچھے میری پیٹھ کے، دیکھا تو بچھو ہے وہ ڈنگ مار رہا ہے کئی مرتبہ۔ حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، اپنی ذات کے لیے میں نبی کی حدیثیں چھوڑتا۔ وہاں اس وقت کا گورنر تھا، وہ بھی اس وقت کے گورنر بھی تو ایسے تھے نا۔ آپ ذرا شہر کے مسجد نبوی سے باہر کسی گلی میں کہیں جا رہے تھے، وہ آگے گورنر پہنچ گئی، وہ بھی راستے میں ملا، اس نے کہا حضرت ایک حدیث کے بارے میں میرا سوال ہے، ذرا اس کا مطلب سمجھا دو۔ غصے میں آ گئے، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، رسول اللہ کی حدیث کا پوچھتے ہو اور راستے میں تمہیں ادب نہیں، میرا بس چلے تجھ کو 40 کوڑے مارو۔ گورنر کو آخری نے، وہ گورنر بھی تو گورنر تھا، اس نے اعلان کرا دیا، چوک مقرر تھا جہاں پر مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، آج کوئی ایک مجرم آئے گا اور اس کو پر 40 کوڑے لگیں گے۔ ادھر جلاد کو بھی کہہ دیا، لوگ اکٹھے ہوتے جاتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ کون ہے مجرم۔ مجمع ہو گیا مدینہ شریف کا شہر، چوک میں جہاں وہ جگہ مقرر تھی، جلاد بھی آ گیا اور گورنر صاحب بھی پہنچ گئے، کیونکہ اب کوڑے لگاتے وقت وہ گورنر خود اس وقت حکم دیتا تھا، تو انہوں نے یہی سمجھا لاؤ بھی وہ کہاں ہے مجرم۔ وہ ایک ٹیلا سا تھا چبوترا، اس پر مجرم کو چڑھا دیتے تھے، خود چڑھ گیا وہ مجرم وہاں، کہنے لگا میں ہوں مجرم، امام مالک نے کہا تجھ سے ایک غلطی ایسی ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، اس کو 40 کوڑے مار جائیں، میں ہوں مجرم، مجھے 40 کوڑے مارو۔ 40 کوڑے کھائے، پھر سیدھا چلا گیا مسجد نبوی میں، امام مالک درس دے رہے تھے، ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی، ان کے دل میں پھر اس کا احترام آیا، انہوں نے اس دن دگنا سبق پڑھایا بجائے، یعنی یہ اس کو ذوق ہے۔ پھر کہنے لگا حضرت اگر کوڑے کھانے کے بعد احادیث کا سبق زیادہ ملتا ہے تو میں اور کوڑے کھاتا ہوں، حدیث پاک کا سبق مجھے ملتا رہے۔ تو یہ ایک معمول، میں بہت باتیں ہیں عرض کرتا ہوں، ختم سبق میں پورے وقت پر ختم کروں گا کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ زیادہ وقت نہ لیا کر۔ ہاں یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کے نماز کے بعد مشکات شریف کا درس دیتے تھے۔ میرے بھائی مولانا بشیر احمد صاحب بھی میرے والد صاحب کے طریقے پر ہر جمعہ نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی حدیث کا درس دیتے تھے، ائمہ کرام، امام بخاری وغیرہ، یہ احادیث کا۔ الحمدللہ آج ہم حدیث کا درس شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے جو انتخاب کیا ہے جس کتاب کا، یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ذاتی آپ خریدیں گے۔ ہم نے کوشش کی، چونکہ مشورہ ابھی 2 دن پہلے ہوا،
بیٹا مفتی محمد احمد، فیاض احمد صاحب اور اقبال صاحب، ہم تین بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے۔ تو اب ہم نے ڈیرہ غازی خان کے کتب خانوں سے پوچھا، ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ ملتان ٹیلی فون کیا، ان کے پاس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ہم نے کہا 40 دے دو ہمیں۔ تو اب اس ہفتے میں کوشش کریں گے، تو اللہ کرے گا اگلے ہفتے تک مل جائیں گی۔ جو قیمت ہوگی آپ اس خرید لیں گے۔ آپ یہ کتاب دیکھ کر کے پڑھیں گے۔ اب کتاب شروع کرتے ہیں تبرکاً، پوری بات جو ہوگی، زندگی ہوئی تو اگلے اتوار کو۔ لیکن ایک ہمیں غم ہے کہ ہمارے درس قرآن کے ہمارے عظیم بھائی ساتھی ڈاکٹر عبدالستار جاوید آج موجود نہیں ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں۔ اور ہمارے درس قرآن کے ہمارے اسی محلے کے اشرف خان، عبدالغفور خان اور حاجی عبدالرشید پتافی، یہ بھی شریک ہوتے تھے درس میں، آج نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو کل تھے آج نہیں ہیں، اور ہم میں سے جو آج ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آخرت کے لیے سوچیں، آخرت کی تیاری کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندو بس۔ جہان کا جو پیدا کرنے والا ہے اسی کے ساتھ محبت کرو، دوسری چیزوں کے ساتھ نہ کرو۔ مکن تکیہ بر ملک دنیا پشت، کہ بس یار کستوں تو پرورد کشت۔ بہت سارے تھے جیسے آدمی مر گئے، تو دنیا پر، حکومت پر تکیہ سارا نہ کر۔ جو آہنگ رفتن کند جان پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک۔ یہ بڑے لوگوں کو سمجھایا جو بادشاہ قسم کے حکومت والے لوگ ہیں۔ جب جان نکلے گی تو دونوں کی جان ایک ہی طرح سے نکلتی ہے، چاہے تخت پر مرے چاہے وہ غریب جھونپڑے میں مرے، جان نے تو ہر حال نکلنا ہے۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیش تر کے بانگ برآیت کے فلاں نماز۔ کوئی خیر کا کام کر لے اے فلانے، اور غنیمت شمار کر، عمر زندگی کو غنیمت شمار کر۔ اس وقت سے پہلے کچھ کر لو کہ جب وہ وقت آ جائے کہ تیرا اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں مر گیا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر، پہلے دعا ہوتی ہے ہر کتاب کے شروع سے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ اللہ اللہ۔ رب زدنی علما وحفظا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت کا نام ہے یحییٰ، کتاب کے جو مصنف ہیں۔ ان کی ولادت ہوئی ہجری قمری حساب سے 631 میں نوا میں ہوئی، اور نوا کا علاقہ جو ہے دمشق میں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہ بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، بہت ان کی شان ہے، اور زہد و تقوی والی زندگی گزاری انہوں نے۔ کون سا سن بتایا؟ 631، اور وفات ہوئی 676 میں۔ تو کیا عمر پائی انہوں نے بتاؤ؟ 76 سے 31 نکال لو، باقی کیا بچا؟ 76 سے 31 نکالو جی، 39-40 کی عمر پائی۔ دیکھو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ تھوڑی عمر میں زیادہ کام لے لیتے ہیں۔ 39-40 سال کی عمر پائی انہوں نے۔ اب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، نام اس کا ہے ریاض الصالحین، صالحین کا باغیچہ۔ یہ ایک جلد ہے، اس کی دوسری جلد بھی ہے، صالحین کا باغیچہ۔ یہ احادیث باغیچہ ہے نا، اور جو اس باغیچے سے
فائدہ اٹھائیں گے وہ کون؟ وہ کیا ہوں گے؟ صالحین۔ اور انہوں نے یہ کتاب کا بڑا پہلے خطبہ لکھا ہے، بڑی عجیب عجیب اس میں باتیں لکھی ہیں، میں آپ کو کیا عرض کروں۔ اور پھر ایک نصیحت بھی کی ہے کہ دنیا سے محبت نہ لگاؤ۔ وہ 3 شعر ہیں، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو عقل مند بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا کو طلاق دیتے ہیں اور دنیا کے خطرناک ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا۔ انہوں نے دنیا میں نظر کی اور جان لیا انہوں نے کہ دنیا کسی کا وطن نہیں ہے۔ جعلوہا لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک گہرا، ایک عمیق، ایک گہرا سمندر سمجھا اور اس کے لیے کشتی پر سوار ہونے کی تیاری کی، اور کشتی کس چیز کو بنایا؟ نیک اعمال کو، نیک اعمال کی کشتی بنائی، اور فرمایا میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ارجو، میں امید رکھتا ہوں یہ کتاب سبقت کرے گی اور رہنمائی کرے گی بھلائیوں کی طرف، اور پڑھنے والے کو روکے گی ہلاکت اور برائیوں سے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، یعنی جو میری کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جو بھائی انتفع بشیء منہ، میری اس کتاب سے نفع اٹھائیں، وہ میں ان سے التجا کرتا ہوں ان یدعو لی، کہ میرے بعد مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بھی، وَمَشَائِخِي، اور میرے اساتذہ مشائخ کو بھی، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، اور میرے تمام دوستوں کو بھی، اور والمسلمین اجمعین، وعلی اللہ الکریم اعتمادی، اللہ پر میرا اعتماد ہے، وإلیہ تفویضی و استنادی، اور میرے سپردگی اللہ کی طرف ہے، وحسبی اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب پہلا باب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاخلاص و احضار النیت، یہ باب ہے نیت کو خالص کرو، فی جمیع الاعمال، کوئی اچھا عمل کرو، والاقوال، یا اچھا بولو، والاحوال، کوئی حالت بناؤ، البارزہ ظاہریہ، والخفیہ، اور پوشیدہ۔ تو انہوں نے پہلے 3 آیتیں لکھی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ امام نووی کا بڑا عجیب ذوق ہے، قرآن اور حدیث دونوں کو جمع کر لیا، ہر باب کے متعلق پہلے آیتیں لکھتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ سورۃ بینہ کی آیت ہے۔ دوسری آیت، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ سورۃ حج کی آیت ہے۔ تیسری آیت، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، دل میں جو کچھ چھپاتے ہو یا دل سے ظاہر کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ آگے پھر احادیث شروع کی ہیں، پہلی حدیث شروع کی ہے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے 8 بجے کا وقت ہے، شروع کریں گے۔ ابھی جو باتیں عرض کی ہیں یہ باتیں بہت ضروری تھیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نسبت امت محمدیہ ہونے والی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ اب دعا کرتے ہیں، اور جو حضرات یہاں سے اب نہیں آ سکے، وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور بھی بہت سارے ہمارے تعلق دار وفات پا گئے ہیں،
ڈاکٹر اختر صاحب کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کا ایک بھتیجا نوجوان حادثے میں وفات پا گئے۔ سب کوئی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ سب سے بڑی بات جو میرے لیے بہت غمگین کا باعث بنی ہوئی ہے، میرا یہ درس موبائل کے ذریعے باقاعدہ میری والدہ صاحبہ سنتی تھی۔ ادھر میں موبائل پر اپنا یہ چھوٹا موبائل کھول لیتا تھا، ان کا موبائل تھا، وہ میرا درس باقاعدہ سنتی تھی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں میں موبائل کا میری والدہ کا نمبر تو موجود ہے، لیکن یہ درس میری والدہ صاحبہ نہیں سن رہی، لیکن اللہ سے امید ہے کہ یہ درس میرا وہاں ان کو عالم ارواح میں پہنچا دیں گے اور ان کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ، میری والدہ صاحبہ کو، میرے خاندان والوں کو مغفرت فرمائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ گھر میں کافی خواتین آئی ہوئی ہیں۔ باقی ایک اور اعلان ہے، چونکہ درس قرآن کا ابھی ایک سبق رہتا ہے، 4 مرتبہ تبدیل ہوا۔ 2 مرتبہ تو خود مولانا حنیف صاحب پر دل کی تکلیف ہوئی اور ہسپتال داخل ہوئے، انہوں نے خود ہی اطلاع دی کہ میں نہیں آ سکتا، 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے اطلاع دی کہ مجھے مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے بلا لیا ہے کہ ملکی ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہاں اجلاس ہے۔ چوتھی مرتبہ خود میں نے ان کو وہ اطلاع بھیجی، حضرت تاریخ ملتوی فرمائیں، ابھی ہم تیاری نہیں کر رہے۔ اور حقیقت یہ ہے یہ، اور اس کا پھر انہوں نے شکوہ بھی کیا۔ ابھی عمرے پر میں گیا حرم شریف میں، مکہ شریف میں، وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے، ملے، اور پہلے یہ فرمایا کہ ہم تو آنا چاہتے تھے، آپ نے ہمیں روک دیا۔ تو پتہ نہیں کب ہوگا، اس کے لیے دعا کریں، جب ہوگا۔ اصل میں مجھ پر خوف طاری ہے کہ کیسے مجمع ہوگا، کیونکہ مخلوق آئے گی، تعلق رکھنے والے بہت ہیں، پھر ان کا اپنا ایک نام ہے، تو مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے بہت سارے احباب نے کہا کچھ تو شروع کرو۔ اب کچھ کیا، بہت کچھ ہوا الحمدللہ، حضور پاک کی حدیثیں شروع ہو گئی، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں، آپ کو وہاں سند بھی دینی تھی، تو سند تو جب وہ آئیں گے وہ دیں گے، اور آپ کو کتابوں کا تحفہ بھی دینا تھا، آپ نے پیسے بھی جمع کرائے، وہ کتابیں آئی ہوئی ہیں اور وہ اب دیں گے، یعنی اسی درس میں اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہم ترتیب دے رہے ہیں۔ کتابیں بھی قیمتی ہیں، کتابوں کی تقسیم بھی اب ہو جائے گی، سبق بھی شروع ہو گیا، تو سند البتہ وہ خود آ کے دیں گے جب اللہ نے چاہا۔ زندگی میری ہوئی تو میں بھی ہوں گا، ورنہ میری زندگی کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیم تو قیامت تک رہنی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ڈاکٹر اشرف صاحب بھی انہی دنوں میں، یعنی 5-6 مہینے پہلے یا سال پہلے تکلیف میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ مزید بھی اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام احباب کو، تمام شرکاء کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ملک کے حالات بڑے پریشان کن ہیں اور یہ رہیں گے، یہ بھی بات بتا دوں۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تاثریا میں رود دیوار کج۔ یہ میں نے اس شعر پڑھ کر کے میں نے بہت بڑا اشارہ کر دیا۔ ہاں، یہ رہے گا، یہ رہے گا، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ خشت اول ہی کج تھی۔ خشت اول چون حد میں مار کج، اس شعر کا اشارہ جس طرف میں کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے والے صرف یہاں 3 بیٹھے ہیں۔ ایک تو میرا بیٹا محمد احمد، ایک پروفیسر فیاض، ایک حاجی اپنے جام پور والے حاجی طفیل صاحب۔ اللہ کرے باقی کو سمجھ نہ آئے، ورنہ آپ مجھ پر غصہ کریں گے۔ تو حالات نہیں ٹھیک ہوں گے، نہیں ٹھیک ہوں گے۔ ہاں، دعا کرتے رہیں، اللہ تو قادر ہے، اللہ قادر ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ دعا کرتے رہیں۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نجنا من كل ضيق وادفع عنا كل ضيق بحرمة المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفنا بالبقيع صلى الله تعالى على خير خلقه ونور كائناته سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله